أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا دوسرا رکوع سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہر زمانے کا کافر یہ سوال کرتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اپنی قدرت کو بیان کر کے کافروں کو یہ سمجھایا کہ جو اللہ یہ چیزیں بنا سکتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے زمین کے بارے میں فرمایا وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان لوگوں کے لیے مردہ زمین یہ بھی ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے اگر کچھ عرصہ بارش نہ ہو۔ تو احییناہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ 17ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین و آسمان یہ بند پڑے تھے، آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، زمین سے کچھ نہیں اگتا تھا، بہت عرصہ کئی ہزار سال تک ایسا ہی رہا۔ پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس کے بعد سے پھر زمین سے فصلیں اگنا شروع ہوئیں اور آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ زمین تو مردہ پڑی تھی، ہم نے بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس زمین سے اناج ہم نے نکالا ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر اس اناج کو یہ لوگ کھاتے ہیں۔ زمین سے اناج کیسے نکل آتا ہے؟ کبھی اس پہ انسان غور کرے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ دانہ دونوں طرف سے پودا نہیں نکلتا، ہر دانے کی ایک سائیڈ ہوتی ہے جس سے پودا نکلتا ہے، دوسری سائیڈ سے نہیں نکلتا۔ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ایک ایک دانے کو سیدھا کرتے ہیں۔ کسان تو پھینک دیتا ہے یوں ہی، کوئی الٹا گرا ہے، کوئی ایسے لیٹ گیا ہے، وہ فرشتے ہیں جو اس دانے کو سیدھا کرتے ہیں، پھر اس سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ پودا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر ایک دانے کے بدلے میں 100 دانہ نکل آتا ہے۔ تو انسان سوچے کہ ایسا کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھو فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ،
ہم زمین سے اناج نکالتے ہیں اور لوگ اناج کو کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر اسی زمین سے ہم نے کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات پیدا کر دیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی زمین سے ہم چشمے بھی جاری کر دیتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ چھوٹے چھوٹے پودے بھی اور بڑے بڑے درخت بھی اور پھر بڑے بڑے باغات بھی، کہ بظاہر نیچے ایک چھوٹی سی بیل ہوگی اور وہ بہت جگہ پہ پھیل جاتی ہے، اور پھر اس پہ جو انگور کے دانے لگتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک بیل پہ لگ رہے ہیں، اور پھر جس زمین سے فصل نکل رہی اسی زمین سے چشمے بھی جاری ہو رہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری قدرت ہے نا، ان پہ غور کرو۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ لوگ اس پھل کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان پھلوں کو انسان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا۔ انسان زیادہ سے زیادہ کیا ہے، بیج ڈالے گا، لیکن پھر سوچے بیج آیا کہاں سے؟ بیج بھی تو رب نے دیا، اور پھر اس بیج کو نہ اگائے اللہ تعالیٰ، نہ اگائے تو انسان کیا کر سکتا؟ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ جس اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، جس اللہ نے زمین سے اناج اگایا، جس زمین سے اللہ نے کھجور اور انگور کے باغات لگائے، جس اللہ نے چشمے جاری کیے، تو انسان کو تو چاہیے نا کہ اس اللہ کا شکر ادا کرے اور ان باتوں پہ غور کر کے سمجھے کہ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ مما تنبت الارض، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ نے اس کا بھی جوڑا بنایا۔ جوڑے کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ کئی اقسام بنائی ہیں، کئی قسم کا پھل۔ آپ ایک ہی درخت دیکھ لیں، اس درخت سے جب آپ پھل توڑیں گے تو بعض پھل اسی درخت کا سائز میں چھوٹا ہے اور دوسرا وہ بڑا ہے، ایک کا رنگ اور ہے دوسرے کا رنگ اور ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ جوڑے یوں بھی بنائے، اور اس سے مراد مذکر مؤنث بھی ہے۔ آج سائنس یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ نباتات میں یعنی درختوں میں بھی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، یہ سائنس آج کہہ رہی ہے، اور اللہ نے کائنات کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ آپ دیکھ لیں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کھجوروں پر پھل کم لگتا ہے، پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے نا یہ مذکر ہے اور یہ جو درخت ہے یہ مؤنث ہے، اس کی شاخ کاٹ کر اس کو پیوند لگاؤ، جس کو بعض علاقوں میں کراس کہتے ہیں، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھل زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج لوگ اس پر یقین کر رہے ہیں، لیکن مومن وہ تو قرآن پہ یقین کرتا ہے نا کہ میرے رب نے جب کہہ دیا کہ ہم نے جوڑے بنائے ہم نے مان لیا۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے اپنے بھی تو جوڑے ہم نے بنائے ہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام مرد ہیں، اکیلے تھے، اللہ نے پھر بیوی پیدا کی حضرت حوا، تو جوڑا بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو جوڑے دیتا ہے، بیٹا بھی بیٹی بھی، اور کسی کو ایک ہی حمل میں جوڑا دے دیتا ہے۔
دو دو بچے ہو جاتے ہیں، تین تین بچے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی ہم نے جوڑے بنائے جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، لیکن رب نے ان کے بھی جوڑے بنائے۔ اب جس طرح چیونٹی ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن رب نے اس کا بھی جوڑا بنایا ہے۔ ایک چیونٹی مؤنث ہوتی ہے، ایک چیونٹی مذکر ہوتی ہے۔ اب ہم تو نہیں پہچان سکتے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتی، بہت غور سے دیکھ بھی لیں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے بھی جوڑے بنائے۔ ایک عالم تھے، قرآن کریم پر بڑا عبور تھا انہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ چیلنج کر دیا کہ قرآن سے متعلق جو مرضی سوال پوچھو۔ حالانکہ اس طرح کے چیلنج نہیں کرنے چاہیے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو ایک چیونٹی بولی تھی کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا جی وہ چیونٹی مذکر تھی کہ مؤنث تھی؟ اب بعض دفعہ ذہن میں ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر ذہن سے اتر جاتی ہے چیز۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، بعض دفعہ انسان کہتا ہے فلاں چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، ذہن میں گھوم رہا ہے، زبان پہ نہیں آ رہا، ایسا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسی بات کر دی۔ اللہ نے اصل میں اس عالم کو دکھانا تھا کہ چیلنج نہ کیا کرو، اور قرآن تو ویسے ہی سمندر ہے، اس میں تو بہت علم ہے۔ اس نے کہا میرے علم میں نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ آیت پڑھ لیں۔ قالت نملۃ، اللہ کہتے ہیں قالت نملۃ، اس چیونٹی نے کہا، اور یہ جو دونوں الفاظ ہیں، قالت یہ بھی مؤنث کے لیے ہے، نملۃ یہ بھی مؤنث کے لیے ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جس چیونٹی نے باقیوں کو پیغام دیا تھا وہ مؤنث تھی۔ تو یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان چیزوں کے بھی ہم نے جوڑے بنائے جن کو یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اب کتنی اور مخلوقات بھی ہیں، ہم تو نہیں جانتے ان کو۔ اب سمندر میں یا دریا میں مچھلیاں ہیں، ان میں بھی تو مذکر مؤنث ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس چیز پہ بھی تو غور کر لو، جو اللہ تمہارے جوڑے بناتا ہے اور نباتات کے جوڑے بناتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے جوڑے بناتا ہے، تو کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، پہلے تو تھی نا زمین کی باتیں، اب اللہ کہتا ہے ذرا رات پہ غور کرو، رات کو بھی دیکھ لیا کرو۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ رات کے اوپر دن ہے، یعنی دن کی روشنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، اب اندھیرا ہو جاتا ہے، اب یہ رات اندھیری بن جاتی ہے۔ اللہ روشنی کو ہٹا دیں تو اندھیرا، اللہ روشنی کو لے آئیں تو دن بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی اس پہ غور نہیں کیا؟ جو اللہ روشنی کو ہٹا کر رات کو تاریک اندھیرے والی بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی طرح سورج کو دیکھو، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اپنے راستے پہ چل رہا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو رب نے اس کو ایک نظام دے دیا اس پہ وہ چل رہا ہے بس۔ اور احادیث میں ہے کہ ہر روز سورج صبح کے وقت اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ اجازت ہے نکلوں طلوع ہوں؟ اللہ اجازت دیتے ہیں تو طلوع ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ذالک تقدیر، یہ نظام ہے سورج کا،
جو اللہ نے بنایا ہے، جو عزیز غالب ہے، طاقتور ہے اور علیم علم والا بھی ہے۔ اسی طرح والقمر، چاند کو دیکھ لو، قدرناہ منازل، اس کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ پہلی کا چاند بالکل باریک سا ہوگا، پھر روزانہ تھوڑا بڑھتا 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 14ویں کو جا کے مکمل ہو گیا، اب پھر کم ہونا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 29 30 پہ آ کے حتی عاد کالعرجون القدیم، اتنا باریک اور ٹیڑھا سا ہو جائے گا جس طرح کھجور کی ٹیڑھی شاخ ہو، اس طرح ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کبھی غور نہیں کیا اس پہ کہ بالکل باریک سے بڑھتا 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 مکمل، پھر گھٹتا 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 بالکل معمولی سا رہ جاتا ہے، آخر کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ ہی تو کرتا ہے، اور یہ منزلیں اللہ نے مقرر کی ہیں اس کی۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، آج کل اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی چاند تو موٹا ہے، 2 کا لگ رہا ہے، ہلال کمیٹی والے ایک دن کھا گئے، یا روزہ کھا گئے، یا عید پہلے کر دی، یا لیٹ کر دی، اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جوں جوں قیامت قریب آئے گی، پہلی کا چاند بڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم اسے بڑا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم 20 سال پہلے دیکھتے تھے بڑا باریک سا ہوتا تھا، اب تو وہ موٹا ہے، لہٰذا اب یہ 2 کا چاند ہوگا۔ نہیں، 2 کا نہیں ہے وہ پہلی کا ہی۔ موٹا کیوں ہو گیا؟ جوں جوں قیامت قریب آتی جا رہی ہے، پہلی کا چاند اب موٹا ہوا کرے گا، اس لیے اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، چاند کے اختیار میں نہیں ہے، سورج کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، دونوں ٹکرا جائیں۔ چاند بھی تو سفر کر رہا ہے، سورج بھی سفر کر رہا ہے، دونوں ایک مدار میں گھوم رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تیز چلے اور چاند کے پاس پہنچ جائے یا اس کو کراس کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے، رات اپنے وقت پہ آئے گی، جب دن مکمل ہوگا تو رات آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات جو ہے وہ اتنی تیز چلے کہ ابھی دن آدھا گزرا تھا اور رات آ گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا اپنا، اللہ کہتے ہیں وَكُلٌ، ہر ایک، یعنی سورج بھی، چاند بھی، رات بھی، دن بھی، ہر ایک فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے، اپنے اپنے روٹ پہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں ایک اور مثال سنو، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولادوں کو فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جس میں 80 یا 82 مسلمان تھے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے سوار کیا کشتی پر۔ اور پھر بندہ غور کرے کہ کشتی پانی پہ چلتی کیسے ہے، ڈوبتی کیوں نہیں؟ ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، لکڑی کا وزن ٹنوں کے حساب سے، لیکن وہ نہیں ڈوبتی۔ اور آپ چھوٹا سا سکہ ڈال دیں یا چھوٹا سا پتھر ڈال دیں، وہ ڈوب جاتا ہے۔ اگر عقل دوڑائیں گے تو عقل یہاں فیل ہو جاتی ہے کہ وزن اس کا زیادہ، اسے ڈوبنا چاہیے، وہ نہیں اس کا وزن بہت معمولی سا، یہ کیوں ڈوب جاتا ہے؟ آخر عقل بے بس ہو کے کہے گی یہ دونوں چیزیں رب کے حکم کی پابند ہیں۔ رب لکڑی کو ڈوبنے نہیں دیتا، پتھر کو ڈبو دیتا ہے۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہماری قدرت ہے یہ۔ پھر فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِ، اسی طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، ما یرکبون، جن پہ یہ لوگ سواری کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے دور میں جو چیزیں سواری کی نظر آ رہی ہیں، اللہ نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بنا رکھا، جو آگے زمانہ جائے گا وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ جس طرح پیچھے چلے جائیں تو 300-400 سال پیچھے تو ریل کا تصور ہی نہیں تھا، پھر جہاز کا تصور نہیں تھا، راکٹ کا تصور نہیں تھا،
لیکن جوں زمانہ آگے جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، اور بندہ کہے کہ جی ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایک عالم کے ساتھ تھا، تو کار میں ہم بیٹھے تھے، تو کہنے لگے میں نے کہا اس کار کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ کہتے وہ حیران ہو گئے، کار کا ذکر قرآن میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں کہ ما یرکبون، اللہ کہتے ہیں ہم نے اور چیزیں بھی بنائی ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو، تو اور چیزوں میں کار بھی آ گئی جس کا نام نہیں، لیکن اللہ نے قیامت تک آنے والی سواری کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو کشتی کو ڈبو دیں، غرق کر دیں، لیکن غرق کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کہتے ہیں ہمارا حکم ہے۔ اور اگر ہم ڈبونے پہ آ جائیں تو فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ انہیں کوئی بچا سکے گا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، ہاں جو بچتے ہیں یہ ہماری رحمت سے بچتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہماری رحمت ہے، یہ ہماری مہربانی ہے۔ اگر کشتی نہیں ڈوبتی تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری مہربانی ہے، وگرنہ ہم چاہیں تو ڈبو دیں، اور پھر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے بچا نہیں سکتی۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ایک وقت تک ہے، جب تک رب چاہے گا نظام چلے گا، اور جب چاہے گا سارے نظام کو ختم کر دے گا۔ یہی تو قیامت ہے، بس ایک پھونک فرشتے نے مارنی ہے اور ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن کو روک دیں گے، ساری بلڈنگیں خود بخود گر جائیں گی، سب ریزہ ریزہ، اور پھر 50 سال تقریباً مسلسل بارش ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اس فرشتے کو پہلے زندہ کریں گے، پھر اسے حکم دیں گے، وہ دوبارہ پھونک مارے گا، تو ساری کائنات کے انسان بھی جنات بھی اپنی اپنی جگہوں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اور اس وقت نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی دریا ہوگا، چٹیل میدان سیدھا ہوگا، کوئی انسان کسی چیز کی اوٹ میں چھپ ہی نہیں سکے گا، چیز ہی کوئی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عذاب آئے اور اس کے بعد آخرت میں عذاب آئے، تو اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو رب سے ڈرو، خوف خدا رکھو، رب کی نافرمانی نہ کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ انسان ہے نا، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بندہ ڈرے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے بس۔ اور اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو معافی مانگتا رہے۔ اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، انسانوں کا مزاج ہے نا کہ کسی سے معافی مانگو نا وہ اور اکڑ جاتا ہے، کہتا اچھا آ جایا داڑھ کے نیچے، اس کو اور رگڑا لگاؤ۔ اللہ نہیں ایسے کرتے، اللہ تو کہتے ہیں میرے بندے تو ایک دفعہ کہے گا نا مجھے معاف کر دے، میں فوراً معاف کروں گا، بس شرط یہ ہے کہ دل سے معافی مانگ۔ جیسے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مشرک، اس کو کسی نے دیگ میں بند کر دیا اور قید کر دیا، یعنی کہ کسی کمرے میں رکھ دیا۔ اب وہ اپنے بت کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم۔ غلطی سے اس کی زبان سے نکلا یا صمد، اللہ کا نام غلطی سے نکلا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کی دیگ کو، اور فلاں علاقے میں پہنچا دو۔ تیز ہوا آئی، اس کو اٹھا کے لے گئی، وہاں پہنچا دیا۔ فرشتے نے کہا یا اللہ، اس نے آپ کو نہیں پکارا تھا، وہ تو بت کو پکار رہا تھا، آپ کا نام تو غلطی سے زبان پہ آیا۔ اللہ نے فرمایا بت تو اس کی مدد کر نہیں سکتے، اگر میں بھی اس کی مدد نہ کرتا تو مجھ میں اور بتوں میں فرق کیا ہوتا؟ انسان غلطی سے بھی رب کو پکار لینا، اللہ اس کی بھی لاج رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم
اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، ان کافروں کے پاس جب بھی ان کے رب کی آیات میں سے کوئی آیت آتی، یعنی وحی آتی یا کوئی اللہ قدرت کی نشانی دکھاتا، الا کانوا عنہا معرضین، یہ اس سے منہ پھیر لیتے، مانتے نہیں اس کو۔ تو ان کافروں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے بھی ہیں، قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے یہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، زمین کے بارے میں بتایا، پھر رات کے بارے میں بتایا، دن کے بارے میں بتایا، سورج چاند کے بارے میں بتایا، کشتی کے بارے میں بتایا، کہ جو اللہ یہ سارے کام کرتا ہے وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ مسلمان کہلائے گا جو آخرت کو مانے گا، اور 1.25 نبیوں کے جو مشترکہ عقیدے ہیں وہ 3 ہیں مشترکہ، جو ہیں توحید، رسالت اور آخرت۔ ہر نبی نے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر اس میں کوئی شک کرے، معمولی سا بھی شک کر لے، تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ اس لیے آخرت کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ قیامت کے دن جو حاضری ہوگی اس میں تو ہمیں کامیابی عطا فرمانا، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یوں آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ جی بتا دیں۔ فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے ساتھ تھا، تو آپ نے بھی یوں دیکھا اور مسکرائے، تو میں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ کی طرف یوں دیکھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ مسکرا کے بندے کو معاف کر دیتا، اللہ مسکرا کے بندے کو معاف کر دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ